بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ خالد نے پیچھے مڑ کر اپنے ساتھیوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور محمد بن قاسم نے سپاہیوں کو قلعے کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ قلعے سے باہر نکل کر خالد سے سوال کیا، تمہاری بہن کہاں ہے؟ خالد نے جواب دیا، میرے ساتھ ہے لیکن زبیر نہیں آیا، وہ باقی فوج کے ساتھ ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہم اس قلعے میں ہیں؟ ہمیں یہ خبر مل چکی تھی کہ آپ مکران کی سرحد عبور کر چکے ہیں۔ ہم سندھی سپاہیوں کا بیس بدل کر یہاں پہنچے اور آپ حیران ہوں گے کہ راجہ کی فوج کا سالار ہمیں یہاں سے 4 میل اور ایک پہاڑی پر پہرا دینے کے لیے متعین کر چکا تھا۔ ہم سخت بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آج قلعے سے فرار ہونے والے سپاہی وہاں پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ یہ قلعہ فتح ہو چکا ہے۔ ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ سپہ سالار کہاں ہے؟ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھا اور اس نے جواب دیا، تم سپہ سالار سے باتیں کر رہے ہو۔ تھوڑی دیر میں خالد کے باقی ساتھی ان کے قریب پہنچ کر گوروں سے نیچے اتر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے ان سب پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد کہا، لیکن تمہاری بہن کہاں ہے؟ خالد نے مسکرا کر مردانہ الباس میں ایک نقاب پوش کی طرف اشارہ کر دیا۔ محمد بن قاسم نے کہا، خدا کا شکر ہے آپ کی صحت اب ٹھیک ہے۔ ہاں، زبیر باقی فوج کے ساتھ ہے۔ زبیر کا نام سن کر ناہید نے اپنے کانوں اور گالوں پر اچانک حرارت محسوس کی اور پیچھے مڑ کر مایا کی طرف دیکھا۔ مایا بھی اس کی طرف مردانہ الباس میں پہنے ہوئے تھی۔ اس نے آنکھ بچا کر ناہید کے بازو پر چٹکی لی اور آسا سے کہا، ناہید مبارک ہو۔ محمد بن قاسم نے پھر ایک بار خالد کے تمام ساتھیوں کی طرف دیکھا اور ایک سفید پوش قوی ہیکل آدمی کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، تم شاید گنگو ہو۔ میں تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں۔ گنگو نے محمد بن قاسم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے خالد کی طرف دیکھا اور خالد نے کہا، گنگو اور ان کے ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں، اور گنگو نے اپنے لیے سعد کا نام پسند کیا۔ محمد بن قاسم نے الحمدللہ کہہ کر دیگر بعد سب سے مصافحہ کیا اور ناصر الدین جیرام کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے وقت اس نے کہا، آپ غالباً ناصر الدین ہیں، آپ نے ہمارے لیے بہت تکلیف اٹھائی، خدا آپ کو جزا دے، اور یہ شاید آپ کی ہمشیرہ ہے۔ خالد نے کہا، یہ بھی مسلمان ہو چکی ہے، ان کا نام زہرا ہے۔ زہرا نے ناصر الدین کے قریب آ کر دبی زبان میں پوچھا، یہ کون ہے؟ اور ناصر الدین نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر کے یہ سوال خالد کے کان تک پہنچا دیا۔ خالد نے بلند آواز میں کہا، یہ ہمارے سپہ سالار ہیں۔ سعد اور اس کے ساتھی حیران ہو کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگے اور گوروں کی ٹاپ سنائی دی اور فصیل سے ایک پہرے دار نے آواز دی، دشمن کی فوج آ رہی ہے۔ یہ لوگ جلدی سے قلعے میں داخل ہوئے۔ محمد بن قاسم نے فصیل پر چڑھ کر دور تک نگاہ درائی۔ جنوب اور مشرق کی طرف سے سندھ کے ہزاروں پیادہ اور سوار سپاہی قلعے کا رخ اختیار کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے 10 سپاہیوں کو گوروں پر سوار ہو کر اپنے نائب تک یہ پیغام پہنچانے کا حکم دیا کہ وہ شام سے پہلے اس جگہ پہنچ جائے۔ سپاہی گوروں پر سوار ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے انہیں ہدایت کی کہ وہ مغرب کی طرف سے چکر کاٹ کر حملہ آور لشکر کی زد سے نکل جائیں اور پھر اپنی منزل کا رخ اختیار کریں۔ سپاہی گوروں کا سر پر دراتے ہوئے قلعے سے باہر نکل گئے۔ حملہ آور قریب آ چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے قلعے کا دروازہ بند کرنے کا حکم دیا کر دوبارہ فصیل پر چڑھ کر چکر لگایا اور تیر اندازوں کو ہوشیار رہنے کی تاکید کی۔ فصیل کے ایک کونے پر خالد اور اس کے ساتھی نہایت بے تابی سے حملہ آوروں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے درمیان ناہید اور زہرا کو دیکھ کر محمد بن قاسم نے کہا، خالد انہیں نیچے لے جاؤ، یہاں ان کی ضرورت نہیں۔ ناہید نے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، ہم تیر چلانا جانتی ہیں، تمہاری مرضی، لیکن ذرا سر نیچے رکھو۔ محمد بن قاسم یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ ڈیم سنگھ کے سپاہیوں نے گوروں کو ٹیلوں کے عقب میں چھوڑ کر چاروں طرف سے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور چٹانوں اور پتھروں کے مورچے بنا کر قلعے پر تیروں کی بارش کرنے لگے۔ قلعے کی فصیل کے مورچوں میں بیٹھنے والے کے لیے حملہ آوروں کے تیر بے اثر ثابت ہوئے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فقط قلعے پر دشمن کی غار روکنے کے لیے تیر کا استعمال کریں۔ بھیم سنگھ نے اپنی فوج کے تیروں کا قلعے سے کوئی جواب دے کر راجہ دہر کے جیرام کا نعرہ بلند کیا
اور چٹانوں اور پتھروں کی آڑ میں چھپ کر تیر چلانے والے لشکر نے چاروں طرف سے قلعے پر دعویٰ بول دیا۔ جب یہ لشکر قلعے کے محافظوں کے تیر کی زد میں آ گیا تو محمد بن قاسم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور یہ نعرہ ابھی فضا میں تحلیل نہ ہوا تاکہ قلعے سے تیروں کی بارش ہونے لگی اور بھیم سنگھ کے سپاہی زخمی ہو کر گرنے لگے، لیکن 20,000 فوج چند سو سپاہیوں کے نقصان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قلعے کی فصیل تک پہنچ گئی اور کمین ڈال کر قلعے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن تیروں کی بوچھار کے سامنے ان کی بیش نہ گزری۔ چند ساعتوں کے بعد بھیم سنگھ کے قریباً 2,000 آدمی قلعے کی دیوار کے آس پاس ڈھیر ہو کر رہ رہے تھے۔ اس سے فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دینا پڑا۔ دوسرے پہر تک بھیم سنگھ نے قلعے پر 3 بار یلغار کی، لیکن تینوں مرتبہ اس سے مایوس ہو کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ دوپہر کے وقت بھیم سنگھ ایک فیصلہ کن حملے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ اسے پیچھے سے محمد بن قاسم کی فوج کی آمد کی اطلاع ملی۔ اس نے سواروں کو حکم دیا کہ وہ پیچھے ہٹ کر اپنے گور سنبھالے اور پیادہ فوج کے تیر اندازوں کو آس پاس کے پہاڑیوں پر متعین کر دیا۔ دشمن کی نقل و حرکت دیکھ کر محمد بن قاسم کو یقین ہو گیا کہ دشمن کو محمد بن قاسم ہارون کی آمد کی اطلاع مل چکی ہے۔ اس سے خطرہ پیدا ہوا کہ قلعے کے قریب پہنچ کر وہ چاروں طرف کے ٹیلوں پر پہاڑیوں سے تیروں کی زد میں ہوگا۔ اس نے جلدی سے کاغذ پر ایک نقشہ بنایا اور محمد بن ہارون کے نام چند ہدایت لے کر اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، محمد بن ہارون کو یہاں پہنچنے سے پہلے اسے یہ رکا پہنچانا ضروری ہے، لیکن یہ کام جس قدر اہم ہے اس قدر خطرناک ہے۔ اس وقت دشمن کی توجہ دوسری طرف مضبوط ہو چکی ہے۔ شمال کی طرف سے دشمن کے مورچہ تقریباً خالی ہو چکے ہیں۔ ہم فصیل سے آدھی رات اتر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی محمد بن ہارون تک پہنچنے کے لیے اسی کئی خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس مہم کے لیے رضاکار خالد نے محمد بن قاسم کا فکرہ پورا نہ ہونے دیا اور بولا، مجھے اجازت دیجیے۔ بہت سے سپاہیوں نے خالد کی مخالفت کی اور اپنے نام پیش کیے۔ سعد نے کہا، میں نے سنا ہے کہ مسلمان اپنے نو مسلم بھائی کی خواہش رد نہیں کرتے۔ آپ مجھے اجازت دیں، میرے لباس سے کسی کو مجھ پر شک نہیں پڑے گا اور میں اس زمین کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج دشمن کے لشکر کے عقب میں 2-3 میل کے فاصلے پر ایک ٹیلے سے اترتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے سعد کے ہاتھ میں رکا دیتے ہوئے کہا، جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے۔ سعد بھاگتا ہوا شمال کی دیوار کی طرف پہنچا اور ایک رسی کے ذریعے نیچے اتر گیا۔ محمد بن ہارون نے دور سے بھیم سنگھ کے سوار دستوں کو حملے کے لیے تیار دیکھ کر اپنی فوج کو رکنے کا حکم دیا اور مقابلے کے لیے صفیں درست کرنے کی بعد پیش قدمی کا حکم دینے والا تھا کہ لشکر کے دائیں بائیں کا سلار سرپٹ گورا دراتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اس نے ایک رکا اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ تحریر تو سپہ سالار کی معلوم ہوتی ہے، لیکن لانے والا ایک سندھی ہے۔ ہم نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ بھی عربی جانتا ہے اور کہتا ہے کہ زبیر مجھے جانتا ہے۔ اپنا نام کبھی سعد بتاتا ہے اور کبھی گنگو۔ زبیر نے چونک کر کہا، میں اسے جانتا ہوں۔ محمد بن ہارون نے رکا پڑھنے کے بعد کہا، سپہ سالار کا رکا دیکھنے کے بعد تمہیں اس کے متعلق تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہے تو جا کر معافی مانگو اور اپنے سواروں سے کہو کہ وہ میرے ساتھ آئیں۔ زبیر، ہمارے دائیں بائیں طرف ہمارے پہاڑیوں پر دشمن کے تیر اندازوں کا قبضہ ہے۔ تم میسر کے سوار کو اونٹوں سے اتر کر دونوں پہاڑیوں سے پار حملہ کرے اور بازوں کے سوا مقدمہ کرے۔ الجیش کے ساتھ شامل ہو جانے کا حکم۔ وہ جب تک دشمن کے تیر اندازوں ان پہاڑیوں پر موجود ہیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بھیم سنگھ کی چال نہایت کامیاب تھی۔ اگر محمد بن ہارون سامنے سے فوراً حملہ کر دیتے تو اس کے لشکر کے دونوں بازو اور پہاڑ پر چھپے ہوئے تیر انداز مسلمانوں کی فوج کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتے، لیکن بھیم سنگھ کی توقع کے خلاف جب دائیں اور بائیں بازوں سے مسلمانوں کی پیادہ فوج پہاڑیوں پر چڑھنے لگی تو اس نے فوراً آگے بڑھ کر حملہ کا حکم دے دیا۔ قلعے کے اندر محمد بن قاسم اس موقع کا منتظر تھا اور اس نے 50 سپاہیوں کو قلعے کی حفاظت پر متعین کیا اور باقی فوج کو قلعے سے باہر نکال کر دشمن پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ سوار اور پیدل سپاہی قلعے کے دروازے پر جمع ہو گئے اور محمد بن قاسم دروازے کے سوراخ میں سے دونوں افواج کی نقل و حرکت دیکھنے لگا۔
خالد ناصرالدین اور اس کے ساتھی بھی قلعے میں ٹھہرنے والے سپاہیوں سے کچھ زر اور عربی لباس حاصل کر کے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ اچانک ناہید اور زہرا کیل کانٹے سے لیس ہو کر ایک کمرے سے باہر نکلی اور دروازے کے پاس پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ خالد نے کہا، ناہید، زہرا، جاؤ، قلعے کے باہر تم کیا کوئی کام نہیں؟ ناصرالدین نے اس کی تائید کی۔ محمد بن قاسم نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہارے جذبہ جہاد کی داد دیتا ہوں، لیکن تم قلعے کی حفاظت کے لیے سپاہیوں کا ساتھ دے کر ہماری مدد کر سکتی ہو۔ قوم کے لیے بہادر ماؤں کا دودھ خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ نازک وقت آنے پر وہ گھروں کی چاردیواری کو گرتی ہوئی قوم کے لیے آخری قلعہ بنا سکتی ہیں۔ تم یہاں ہوگی تو قلعے کی حفاظت میں چند سپاہی اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے میں دریغ نہیں کریں گے، لیکن میدان میں سپاہیوں کی دشمن کا مقابلہ کرنے سے زیادہ تمہاری حفاظت کا خیال ہوگا۔ تم میں سے ایک کا زخمی ہو کر گرنا سینکڑوں سپاہیوں کو بددل کر دے گا، اور مارکا ایسا نہیں کہ جس کے لیے ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہو۔ تم تھوڑی دیر آرام کے بعد شاید بڑھتی زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے جاگنا پڑے۔ خالد، انہیں اندر لے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ پھر دروازے کی سوراخ میں سے جھانکنے لگا۔ جب دونوں افواج گتھم گتھا ہو گئی تو محمد بن قاسم نے گھوڑوں پر سوار ہو کر دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ خالد ناہید اور زبیر کو کمرے میں چھوڑ کر واپس لوٹا اور بھی دروازے تک نہ پہنچا تھا کہ زہرا نے بھاگ کر اس کا دامن پکڑ لیا۔ خدا کے لیے مجھے ساتھ لے چلیے، میں زندگی اور موت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ خالد نے برہم ہو کر جواب دیا، زہرا، نادان نہ بنو، تم سپہ سالار کا حکم سن چکی ہو، مجھے جانے دو، فوج قلعے سے باہر نکل رہی ہے۔ زہرا نے ابدیدہ ہو کر کہا، خدا کے لیے مجھے بزدل نہ کرو، میں تمہارے ساتھ جان دینا چاہتی ہوں۔ زبیر نے، زہرا مجھے چھوڑ دو، یہ کہتے ہوئے اس نے زہرا کے ہاتھ جھٹک دیے، لیکن وہ پھر راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، اگر آپ اس سعادت سے محروم نہیں ہونا چاہتے تو مجھے کیوں محروم کرنا چاہتے ہو؟ زہرا، یہ میرا کار کا حکم ہے، میرے خیال میں حکم عدلی سے بڑا جرم ہے۔ زہرا نے بدل ہو کر خالد کا دامن چھوڑ دیا اور سسکیاں لیتی ہوئی ناہید سے لپٹ گئی۔ خالد بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا، سپاہی جا چکے تھے اور دروازہ بند تھا۔ خالد نے پہرے دار سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، لیکن اس نے جواب دیا، جب تک باہر سے سپہ سالار کا حکم نہ آئے میں دروازہ نہیں کھول سکتا۔ خالد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے خیال آیا کہ وہ اسے بزدل سمجھ کر پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ اس نے بھاگ کر دروازے کے سوراخ سے باہر